سکوں. اس وقت کراچی پریس کلب میں موجود ہوں اور میں اس وقت سیاسی پوائنٹ ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور اسلام آباد میں سیاسی حدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. پی ٹی آئی جو اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے، انتہائی انتشار کا شکار ہے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ وہ مستعفی ہو چکے ہیں اپنے عہدے سے. اسی طرح حامد رضا صاحب جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ بھی ہیں اور انہی کی جماعت جو ہے وہ پارلیمانی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی اس کی نمائندگی کر رہی ہے اور وہ بھی کور کمیٹی سے استعفیٰ دے چکے ہیں اور اطلاعات یہ ہے کہ وہ شاید رکن قومی اسمبلی کے عہدے سے بھی استعفیٰ دیں گے. اب پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اجلاس میں جو اندر کی کہانیاں آ رہی ہیں اس میں تو بہت کچھ جو ہے سامنے آ رہا ہے. اس میں کس حد تک صداقت ہے، کس حد تک اس میں مفروضے ہے، یہ تو اس پر تبصرہ کرنا قبل وقت ہوگا. لیکن اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ دو بڑے بت جو ہے وہ مستعفی ہو چکے ہیں. اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا، اس حوالے سے اب زیادہ جو ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ انتشار کا شکار ہوگی. یہ جو دھرنا جو دینے وہ جا رہے تھے، اس دھرنے کی وجہ سے اور اس احتجاج کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کافی بیک فٹ پر جانا پڑا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ہے اس ایسی صورتحال میں اپنی جماعت کو کس طرح باہر، اس بھنور سے کس طرح باہر نکالتے ہیں. ابھی یہ دیکھا جیسا کہ ابھی ایک تبدیلی یہ بھی آ رہی ہے کہ کے پی کے میں وفاقی کابینہ جو ہے وہ گورنر راج لگانے کی منظوری دے چکی ہے اور اس حوالے سے شاید وزیر اعظم اپنے اتحادی جماعتوں سے مزید مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد وہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ کابینہ کے اس فیصلے کی توثیق کی جائے، یعنی کے پی کے میں گورنر راج لگایا جاتا ہے یا نہیں لگایا جاتا ہے. بالفرض اگر گورنر راج کے پی کے میں لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 3 مہینے تک جو ہے وہ یہ گورنر راج رہے گا. اس کے بعد پھر ظاہر وہاں منتخب حکومت ہے، وہ منتخب حکومت جو ہے اپنا کاروباری حکومت جو ہے وہ چلائے گی. لیکن ان 3 مہینوں میں پی ٹی آئی کی حکومت جو کے پی کے میں صوبائی حکومت ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی اور اس کے وزیر اعلیٰ، ان کے نمائندگان جو پارلیمنٹ ہے وہ کس طرف جائیں گے. تو اب یہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کے سوچنے کا مقام ہے. تو اب پاکستان کی سیاست میں یہ واضح اب جو تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو بہت زیادہ پھک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنی جارحانہ جو پالیسی اس نے اپنائی ہوئی ہے اس کا نتیجہ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس کا نتیجہ کوئی خاص نہیں نکلا ہے. اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سیاست کو جو ہے عدلیہ کی بجائے، سڑکوں کی بجائے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے. کیونکہ اس احتجاج میں جہاں کہا جا رہا ہے کہ جو سیاسی کمیٹی کا فیصلہ تھا اس کے برعکس جو ہے وہ احتجاج کو لے کر چلا گیا. سنجانی میں جو دھرنا دیے جانے کی جو منظوری کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان دے چکے تھے، لیکن بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جیسے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف موڑنے کی کوشش کی. بعد ازاں وہ خود بھی غائب ہو گئے اور احتجاج کرنے کے لیے عام کارکنان کو جو کے پی کے سے اور ملک کے دیگر حصوں سے جو پہنچے تھے ان کو اکیلا چھوڑ دیا. تو ایسی صورتحال میں اب جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ قیادت کے بغیر ہم کس طرح چل سکتے ہیں. لیکن اس موجودہ سیناریوں میں اور موجودہ صورتحال میں جو کھچڑی پکی ہے اور اس کھچڑی کے پکنے کے بعد جو نتیجہ اخذ ہوا یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. چاہے وہ غور صاحب ہوں، چاہے وہ جنرل ایوب کے پوتے ہوں، یا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، یا حامد رضا صاحب ہیں، یا دیگر جو بھی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پارٹی قیادت کے لیے جو ہے وہ جو ہے غیر مناسب ثابت ہوئے ہیں، نامناسب ثابت ہوئے ہیں. تو اس طرح اب جو ہے موجودہ صورتحال جو ہے پاکستان کی سیاست کی، وہ جہاں کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت کے مستقبل پہ سوالیہ نشان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کے اپنے وجود پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے، آپ احتجاج کریں، احتجاج سب کا حق ہے اور پی ٹی آئی کا بھی حق ہے اور اپوزیشن کا تو ویسے بھی سب سے زیادہ حق ہوتا ہے. لیکن احتجاج میں آپ نے ریاستی مفادات، قومی انٹرسٹ جو ہوتا ہے اس کو بھی ملوث خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن آپ نے اپنے قومی مفادات کو کس حد تک ملوث خیال رکھا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا پی ٹی آئی کے جو احتجاج کا تسلسل ہے اگر وہ دیکھا جائے خاص طور پہ دھرنوں کی سیاست کے حوالے سے،
وہ ایسے دنوں کا انتخاب کیوں کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، جن دنوں میں کوئی بڑی فگر یعنی غیر ملکی بڑی فگر پاکستان کا دورہ کرتی ہے۔ ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں، اب معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں، لیکن ہم آنے والے مہمانوں کو یہ کیوں بتاتے ہیں کہ ہم سیاسی معاشی عدم استحکام کا شکار تو ہیں، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن ہم یہ کیوں میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی عدم استحکام کا بھی شکار ہیں۔ تو اس طرح کے احتجاج سے، اس طرح کے معاملات سے بعض اوقات بیرونی جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی رکتی ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں اگر ہوتی ہیں، ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے قومی معیشت کو نقصان پہنچاتی ہیں، پھر جو لامحالہ پھر وہ مہنگائی، بے روزگاری جیسے ناسور جو ہے اسے جنم لیتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عوام جو ہے پاکستان کی وہ مہنگائی کی چکی میں گھس رہی ہے، بے روزگاری کو جھیل رہی ہے، یعنی دور عذاب میں مبتلا ہے۔ اچھا، اس تمام تر سوال کے باوجود ایک سوال جو بڑا اہم ہو گیا ہے کہ اب پارلیمانی سیاست بالخصوص قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اب پی ٹی آئی اپنے آپ کو کس طرح رن کرتی ہے، خاص طور پہ حامد رضا صاحب کے استعفے کے بعد کہ اب سنی اتحاد کونسل کے اگر سربراہی مستعفی ہو گئے، اب وہ تو اس میں جو ہے پی ٹی آئی کے جو رکن ہے قومی اسمبلی ہیں، جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کے رکن قومی اسمبلی کہلاتے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو کس انداز میں دیکھیں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو لہٰذا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی جیسی جماعتوں کو یا پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پارلیمانی سیاست پر زیادہ یقین رکھتی ہیں یا سڑکوں پر احتجاج کرتی رہے گی یا پھر وہ عدلیہ کے جو چکر لگاتی رہے گی۔ یہاں تک اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ حامد رضا صاحب کے استعفے کے بعد قومی اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جو رکن قومی اسمبلیز ہیں، جو سنی اتحاد کونسل کا جو ہے قومی اسمبلی کہلاتے ہیں، کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس پر تو آئینی کوئی قدغن نہیں ہے، ہر وہ شخص جو ہے وہ اپنا قومی اسمبلی کا رکن بھی رہے گا اور سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اپنی حیثیت بھی برقرار رکھے گی۔ اب یہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر کون ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ ابھی بہت بڑے سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ابھی جو ماحول بنا ہے، اس میں اپوزیشن لیڈر بھی شاید پی ٹی آئی کی جانب سے تبدیل کیا جائے گا، اور بہت سے جو لیڈر ہیں، میں چیئرمین سے لے کر پارٹی کے دیگر عہدیداران تک کا جو معاملہ ہے، میرا جہاں تک خیال ہے وہ بھی شفل ہوگا اور اس میں کافی تبدیلی آئے گی۔ جس طرح ہم نے پروگرام کے درمیان میں یہ بات کی کہ پی ٹی آئی کا اب کیپی میں جو گورنر راز اگر لگتا ہے، اس صورت میں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا، اور پی ٹی آئی کی جو صوبائی سیاست ہے وہ کس حد تک جو ہے اسے افورڈ کر پائے گی، اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک جتنی بھی جاہرانہ پالیسی پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج میں اپنائی گئی ہے، اس میں کیپی کی حکومت کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ بالکل علی امین رنگپور کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی رہی کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے جو ہے وہ اسلام آباد میں بطور احتجاج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر گورنر راج لگتا ہے اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت کسی حد تک جو ہے وہ وہاں پر ڈسیبل ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں صوبائی سطح پر جو پی ٹی آئی کی جو صوبائی سیاست ہے وہ کس حد تک جائے گی، اس میں کس حد تک تبدیلی آئے گی اور اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ بھی دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جانب مرکز میں پی ٹی آئی کو جو انتشار کا شکار ہے، دوسری طرف گورنر راج جیسا کے پی کے پہ جو تلوار لٹکنا اب شروع ہو گئی، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں اس وقت پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ دور عذاب کا شکار ہے۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔